السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے چھوٹی سی قیمت۔ عاقب روز صبح شہر کو جاتا تو راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد پڑتی۔ وہاں سے فجر کی اذان اس قدر خوبصورت آواز میں بلند ہوتی کہ اس کے قدم خود بخود اس طرف بڑھ جاتے۔ سامنے زینہ تھا، وہ اوپر چڑھ جاتا۔ نماز کے بعد تھوڑی دیر وہ مولوی شمس الدین صاحب کے پاس ضرور بیٹھتا اور ان کی خوبصورت آواز میں اچھی اچھی باتیں سنتا۔ اس کے گلے پر ایک گہرے زخم کا نشان تھا۔ جاڑوں میں اکثر وہ اسے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلاتے۔ ان کا کمرہ مسجد سے ملا ہوا تھا، اسی میں چولہا رکھا تھا۔ عاقب کہتا کہ مولوی صاحب مجھے چائے بنانے دیں، مگر وہ ضعیف ہونے کے باوجود بھی اپنا اور مسجد کا کام خود ہی کرتے۔ مسجد کا فرش خود دھوتے تھے۔ اپنی قلیل آمدنی میں وہ دوسروں کی خدمت کر کے خوش ہوتے۔ اگر کوئی ان کے لیے تحفہ وغیرہ لے جاتا وہ یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ضروریات کو کم کیا ہے، آپ ان کو بڑھا کر مجھے مصیبت میں مبتلا نہ کریں کہ مجھے بہت زحمت ہوگی۔ ایک دن عاقب نے جھجکتے ہوئے ان کے گلے پر زخم کے بارے میں سوال کر ہی لیا۔ مولوی صاحب اگر آپ کچھ خیال نہ کریں تو یہ بتائیے کہ آپ کے گلے پر چوٹ کا نشان کیسا ہے؟ بھائی کیوں نہیں، شوق سے سنو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آزادی کی جدوجہد جاری تھی، یعنی پاکستان کے حصول کی کوشش ہو رہی تھی۔ اس وقت میں 20 برس کا تھا اور میں نے BA کر لیا تھا۔ یہ سن کر عاقب کو بڑی حیرت ہوئی کہ مولوی صاحب BA کر چکے تھے۔ ان دنوں میں ہر اس کام میں آگے آگے ہوتا جو پاکستان بننے کے سلسلے میں کیا جاتا۔ پھر وہ وقت آیا کہ پاکستان بن گیا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ پر لگا کر پاکستان پہنچ جاؤں، لیکن یہ اتنا آسان نہ تھا۔ ہمارے گاؤں میں رہنے والے کافروں نے کہہ دیا تھا کہ ہم تمہاری لاشیں پاکستان پہنچائیں گے۔ میں مسلم لیگ کے لیے کام کرتا تھا، مجھے اپنی جان کو تو اتی پرواہ نہ تھی، البتہ اپنے والدین، چھوٹے بھائی بہن کی فکر لاحق تھی، مگر ہوتا وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ تھوڑی دیر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ مولوی صاحب دوبارہ بولے، میرے والدین وہاں کے اچھے خاصے بڑے زمینداروں میں شمار کیے جاتے تھے، بڑے رقبے پر ہمارا گھر پھیلا ہوا تھا، لیکن ہمیں پاکستان کے مقابلے میں زمین یا گھر یا اس میں سجے ہوئے سامان کی قطعی پرواہ نہ تھی، مگر شاید ہماری نگرانی ہو رہی تھی۔ گاؤں سے نکلنا تو درکنار، سودا سلف کے لیے گھر سے نکلنا بھی دشوار تھا۔ مسلمانوں کے گھر خالی ہو رہے تھے مگر ہم بے بس تھے۔ ہمارے گھر پر گنڈے باقاعدہ چکر کاٹتے رہتے، جن کے پاس چھرے اور پستول کپڑوں میں چھپے ہوتے۔ تمہیں کہاں تک سناؤں، یہ ایک لمبی داستان ہے کہ ہم کیسے نکلے یہاں۔ یہی طے کیا کہ فلاں وقت رات کو نکلیں گے۔ کاش وہ رات اندھیری ہوتی، مگر اس رات چاند اپنی پوری آب و تاب سے نکلا تھا۔ حالانکہ ہم نے حلیہ بدل لیے تھے، مگر دشمن ہوشیار اور شفاق تھے۔ اس نے پہلے تو کوئی مزاحمت نہ کی، جس سے ہمارے حوصلے بلند ہوئے اور ہم سراج کی جانب بڑھنے لگے۔ ہمارا ایک پاؤں پاکستان کے سراج کے اندر تھا اور ایک پاؤں باہر کے۔ انہوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ پاکستان کی سراج کے نزدیک ہی میرے والد، چھوٹے بھائی اور بہن نے دم توڑ دیا۔ میں بھی شدید زخمی ہوا۔ کافر مجھے اور والدہ کو مردہ سمجھ کر واپس چلے گئے۔ والدہ نے مرتے وقت صرف اتنا پوچھا، بیٹا یہ زمین پاکستان کی ہے؟ میرا جواب ہاں میں سن کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور دم توڑ دیا۔ میرے گلے پر گہرا زخم آیا، مگر عاقب میاں کچھ احساس نہ تھا سوائے اس کے کہ ہم اپنی سرحد میں داخل ہو گئے۔ پاکستان میں داخل ہو کر میں نے سجدہ کیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اتفاق سے کسی رضاکار نے دیکھ لیا۔ 5 ماہ اسپتال میں رہا اور اس کے بعد سے اس مسجد میں ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ زمینوں کی درخواست دوں، کلیم بنواؤں۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس جھنجھٹ سے کیا فائدہ؟ اس کے بدلے اگر میں خدا کے بندوں کو نماز پڑھا دیتا ہوں اور غریب بچوں میں مفت علم بانٹ دیتا ہوں تو سمجھو میں نے پاکستان کی خدمت کی۔ باقی مسجد کی انتظامیہ مجھ کو کچھ ماہانہ دے دیتی ہے، جس سے میرا اچھا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بیٹا بات یہ ہے کہ آزادی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اور جب ہو جائے تو اس کی جان سے بڑھ کر حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ آزادی کے لیے لوگوں کی قربانیوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی قیمت تھی
جو میں نے ادا کر دی، اور یہی میں اپنے شاگردوں کو سمجھاتا ہوں کہ آزادی کیا ہے، ملک کی سالمیت اور بقا کی کیا اہمیت ہے۔ اگر وہ بڑے ہو کر یہ سمجھ جائیں تو سمجھو آزاد ہیں، ورنہ وہ ذہنی طور پر غلام کے غلام رہیں گے۔ شکریہ۔